اس طریقے سے یہ سفر چلتا رہا تو چھٹی جو منزل تھی وہ عصفان ہوئی۔ نبی علیہ السلام جب وادی عصفان سے گزرے تو صدیق اکبر سے پوچھا کہ یہ کون سی وادی ہے؟ انہوں نے کہا عصفان۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وادی سے حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام گزرے ہیں، اور وہ دونوں سرخ اور جوان اونٹوں کے اوپر سوار تھے۔ دونوں نبیوں کا مقام وقت الگ الگ ہے، ایک پہلے آئے ایک ان کے بعد میں آئے، تاہم نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دونوں یہاں سے گزرے، اپنے اپنے وقت پہ گزرے۔ یہیں عصفان کے اوپر ایک صحابی سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سراقہ بن مالک، انہوں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، حج پہ جانے والے اس کو توجہ سے سنیں، فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں حج کے ارکان مسائل ایسے سکھائیے جیسے ابھی ہم پیدا ہوئے ہیں، آج پیدا ہوئے ہیں۔ اور یہ سراقہ رضی اللہ عنہ وہی ہیں جب نبی علیہ السلام اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے تھے نا مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف، تو پیچھے سے کافروں نے کیا کہا تھا، 100 اونٹ ملیں گے جو خبر یعنی کہ جو خبر لائے یا اس طرح گرفتار کر کے لائے، جس طرح بھی لائے، تو یہ 100 اونٹ کی لالچ میں تلاش میں نکلے تھے، اور بھی لوگ جگہ جگہ نکلے تھے، لیکن نبی علیہ السلام تک یہی پہنچے۔ جب قریب پہنچے تو گھوڑا اندر دھس گیا، پھر انہوں نے معافی مانگی، گھوڑا باہر آ گیا، اور پھر انہوں نے کہا اچھا اب ٹرائی کروں، پھر دھس گیا۔ انہیں سے یقین آ گیا کہ دیکھو میں بہترین شاہ سوار ہوں، اور یہ گھوڑے کا دھسنا یہ میری یہ گھوڑے کی کمزوری نہیں، معاملہ کچھ اور ہے۔ پھر انہوں نے معافی مانگی، وعدہ کیا کہ اچھا ٹھیک ہے میں اب یہاں بھی کسی کو نہیں آنے دوں گا، پیچھے سے بھی آپ کو بیک اپ پورا کروں گا، اور آپ مجھے معاف کر دیں، اب میں آپ کے خلاف نہیں آتا۔ نبی علیہ السلام نے ان کو ایک بشارت بھی دی کہ وہ وقت کیسا ہوگا جب کسریٰ کے ہاتھ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے۔ کیا شان تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کیا یقین تھا اللہ کے اوپر۔ ابھی تو اپنا گھر چھوڑ کے، شہر چھوڑ کے راتوں کو چھپ کے باہر نکل رہے ہیں، اور ان کو خبر دے رہے ہیں کہ کسریٰ بادشاہ، ایک اسٹیبلش گورنمنٹ، اس کے بادشاہ کے کنگن تمہارے پاس پہنچ جائیں گے۔ اللہ اکبر، کیسا یقین تھا نبی علیہ السلام کا اللہ کے اوپر۔ اپنی پوزیشن ابھی کیا ہے ظاہری، اپنا گھر چھوڑ کے شہر چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور خبر کیا دے رہے ہیں کہ دیکھو کیا ملے گا۔ اور لوگوں نے دیکھا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ فتح ہوا، وہ کنگن آئے تو عمر فاروق نے ان کو پہنائے اور انہوں نے لوگوں کو دکھائے۔ یہ ہمارے کتابوں میں واقعہ موجود ہے، ہم سب نے سنا ہے، جتنے ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ ہم سب نے سنا ہے۔ میرے بھائیو، جس طرح یہ واقعہ سچا ہے، اسی طرح فرمایا جنت کی نعمتیں بھی سچی ہیں، مل کے رہیں گی۔ ہم لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، جنتیں ملیں گی۔ کل صبح ایک خاتون کا واٹس ایپ آیا کہ جی ان کا کوئی مسئلہ کسی سے چل رہا تھا، بہت ظلم ہوا ان کے اوپر، تفصیلات کا وقت نہیں، کہ جی میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میں نے کہا بھائی معاف کر دو۔ میں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں بھی زچ آ گیا، میں نے کہا بھائی مت کرو معاف، لیکن دو کیفیت ہیں۔ نمبر ایک، اگر تم معاف کر دو گی اپنی زندگی پرسکون گزارو گی، نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل ہوگا، حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا ختم کر دینا، جنت میں محل تمہیں ملے گا، اور جتنی نعمتیں ابھی تمہارے پاس ہیں ان سب کو انجوائے کر سکو گی، جتنی خوشیاں نعمتیں ابھی ہیں ان سب کو انجوائے کر سکو گی، زندگی مزے سے گزار سکو گی۔ ایک تو یہ راستہ ہے معاف کرنے کے بعد۔ دوسرا راستہ ہے کہ ہرگز معاف نہ کرو، ٹھیک کر رہی ہو بالکل معاف نہ کرو، ہوگا کیا؟ ڈپریشن کی گولیاں بھی خود کھاؤ گی، انتقام اور بدلے کی آگ میں جلتی رہو گی، جنت کا محل گیا، نبی کا طریقہ گیا، اور جتنی نعمتیں تمہارے پاس ابھی موجود ہیں نا، اس انتقام، حسد، بدلہ اور غصے کی آگ میں جا کر ان تمام نعمتوں کی خوشیوں سے محروم زندگی گزارو گے۔ فیصلہ کر لو جو کرنا ہے، نہ کرو معاف، تو درگزر کر کے اپنے آپ کو بندہ ہلکا کرتا ہے۔ رہا کسی نے اگر ظلم کیا ہے، وہ اللہ کا معاملہ ہے، اس کے ساتھ اس کو ظلم کا بدلہ ملے گا، وہ دنیا میں ملے، آخرت میں ملے، کب ملے وہ اللہ جانے، وہ جانے۔ ہمیں کیا کرنا ہے، اس کو سوچنا ہے، ہمیں لوگوں کو معاف کرنا ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ حج اس طرح سکھائیے کہ آج ہی ہم پیدا ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ چلو ہم تو یہ سمجھ لیتے ہیں نا، آج کسی پوچھو وہ جی جن کے ساتھ میں نے کئی اس سے میری بات ہوئی،
اور جن کے ساتھ حج کیا ہے نا وہ تو اتنے عرصے سے حج کا گروپ لے کے جاتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے سیکھنے کی؟ تو وہ بھی تو سوچ سکتے ہو کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جا رہے، جیسے جیسے آپ کریں گے ویسے ویسے ہم بھی کر لیں گے، حج ہو جائے گا۔ تو یہ تعلیم تو نہیں ہے۔ سیکھنا ہر آدمی کا الگ الگ سیکھنا، گو حج آپریٹر ٹور آپریٹر 70 دفعہ جا چکا ہو، جتنی دفعہ جا چکا ہو وہ اس کا معاملہ ہے، ہم میں سے ہر ایک کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔